بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے. صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی. ایک صاحب سیاسی آدمی ہے، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے. کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ. کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک وہ تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا. شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو. کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا. کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھا کہ تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے. کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے. کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا. مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا. اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا. اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی. میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں. کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے. میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی. اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائے. غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے مل سکتا ہے. ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا. یہ بیٹھ کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا. اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا. انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا. انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے. کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق حصہ، یہ تو میرا حصہ ہے. اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے